دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سمان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے۔ دل کی آزادی یہاں شکم۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دل کے حوالے سے اشعار بیان کیے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق کی حدیث مبارکہ کہ اگر انسان کے جسم میں گوشت کی ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ بیمار ہے تو پورا جسم بیمار ہے۔ اور یہی نہیں ہے، اطمینان قلب بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی جو اہل عقل ہوتے ہیں، جو ذاہبین ہوتے ہیں، خواہشات نفس کا شکار ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگیوں میں اطمینان، یقین، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اور وہ ظاہری اسباب کی طرف جاتی ہیں، جبکہ اہل دل جو ہیں وہ اطمینان قلب حاصل کرتے ہیں اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے۔ تو بنا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ آنکھ ظاہری طور پہ چند گز دیکھ سکتی ہے، میلوں دیکھ سکتی ہے، مگر جو دل ہے وہ جب روح پرواز کرتے بارگاہ خدا میں جاتی ہے، عشق کا مقام لے کے آتی ہے، تو انسان جب میں یکرنگی اور پاکیزگی ہوتی ہے، تو انسان کے دل جو ہوتا ہے وہ عین سرکار کی حدیث مبارک کے مطابق کہ مومن کی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں مرد مومن کے دل پہ اترتے ہیں، اور اس کی باتیں انمول ہوتی ہیں۔ اور اسی لیے صوفیہ اعظام چونکہ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت اصلاح قلب کی طرف اس کا نام کیا کاوشیں کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ایسے طبیب کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اور جتنے بھی، میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنے بھی خواہشات نفس کے لوگ ہوتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں ان کے جو اہل دل ہوتے ہیں۔ اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو جو عقل والے ہوتے ہیں، جو اہل ظاہر بین لوگ ہوتے ہیں، وہ اشاق جو اہل دل ہوتے ہیں ان کے غلام اس لیے ہوتے ہیں کہ چونکہ ایک طرف فطرت جو ہے، قدرت جو اللہ کی ذات پاک ہے، وہ صوفیہ کو چلانے والی ہوتی ہے، ان کے دل میں ان کو پیغامات اپنے بھیجتی ہے تاکہ معاشرے میں وہ اللہ کے ترجمان بنتے ہوئے مثالی معاشرہ تشکیل دیں۔ اور دوسری طرف ظاہر بین لوگ ہوتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ظاہر بین لوگ کبھی بھی عشق کے مقام پہ اس لیے فائز نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ لمحاتی طور پہ اپنے فائدوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ خدا کی بارگاہ میں لٹا دیتے ہیں، اپنا گھر بار، اپنی ذات۔ پاکستان کا معرض وجود میں آ جانا عشق کی بہت بڑی مثال تھی کہ جہاں پہ ہر لمحہ بہ لمحہ آپ پہ مصیبتیں، پریشانیاں، اور کبھی آپ کو اس کا نام کیا ہے، آپ کی املاک سے، اور کبھی جگہ ٹیکس لگا کے، کبھی آپ کو املاک سے محروم کیا جاتا ہے، کبھی جگہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، کبھی آپ کو نوکریوں سے نکالا جاتا ہے، ہر طرح کے مظالم دیے، مگر افکار و تخیلات اور بلند ہونے کی وجہ سے علامہ محمد اقبال کے فکر کی روشنی میں ہی قوم کی جو آپ نے تربیت کی، ان میں وہ جذبہ بڑھ گیا کہ ہر کوئی ایک بلند مقصد کے لیے تیار ہو گیا، اور پاکستان مارا۔ آج بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈیر ہے۔ آج امت مسلمہ محرومیوں کا شکار نظر آتی ہے پوری دنیا میں۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ ظاہر بین ہو گئے، اور ان کی سوچیں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ خدا کے احکامات کو دیکھ سکیں۔ ان کے دل میں ظاہر بین ہونے کی وجہ سے، حجابات ہونے کی وجہ سے، بھٹکنے کی وجہ سے وہ خدا کے انوار و تجلیات کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس پیغام کو محسوس نہیں کر سکتے۔ حالانکہ بیداری امت کا جو پیغام علامہ محمد اقبال نے اپنے اشعار کی صورت میں دیا، اور جب مسلمان فرقہ کھیر رہے تھے ان کو کس قدر اس مقام کی طرف رغبت دلائی جو کبھی یہ مشن جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کے دل میں ڈالا تھا کہ تسخیر کائنات کا جذبہ، روم اور ایران کی سلطنتیں فتح ہو گئی، اور ایک طرف آج پاکستان بھی بنتا نظر آتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی محرومیوں کو اور پاکستانی عوام کی محرومیوں کا دور دورہ بھی اس لیے نظر آتا ہے کہ لوگ خواہش نفس کے پجاری
برسر اقتدار آئے، اور جو علامہ اقبال کے افکار و تخیلات کو سمجھنے والی شخصیت ہے، کوئی بھی ایسی جو ہے وہ برسر اقتدار نہیں۔ اگرچہ ہم اچھے اقوال کو استعمال کرتے لوگوں کو بلیک میل تو کر سکتے ہیں، مگر ہم میں وہ تڑپ پیدا نہیں ہو سکتی، وہ احساس پیدا نہیں ہو سکتا جو عظیم شخصیات کے خاصات ہیں۔ نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو، دل سو سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عیب کیا کہ تو بے باک نہیں۔ علامہ اقبال کے اشعار میں پڑھو دل کے حوالے سے کہ انسان کا جتنا بھی فنکشن ہے وہ کہاں سے پریٹ ہوتا ہے، انسان کہاں سے پریٹ ہوتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو کے انسان کیسے خواہشات نفس کا شکار ہو کے یا ظاہر بین لوگوں کے نظریات میں پھنس کے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ انسان کی ہستی کیسے تباہ ہوتی ہے، اور کیسے جو لوگ دل کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ پہلے آپ کا دل پاکیزہ اور یک رنگ ہو، قرآن بھی کہتا ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہی متقیوں کے لیے ہے۔ آج دل کے حوالے سے اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ جو دل کا نظام جو ہے وہ کیسے، اس کا نام کیا ہے، وہ اثر انداز ہوتا ہے اس پہ، جب برائیاں انسان کرتا ہے تو کیسے دل تباہ ہو جاتا ہے، اور جب لوگ جو پاکیزہ ہوتے ہیں ان کے دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ میرا مقصد یہی تھا کہ یہ چیز، یہ مفہوم کو اجاگر کیا جائے تاکہ آپ اپنی تباہیاں جو خود سے ہی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا، کسی نہ کسی وجہ سے غلط نظریات میں پھنس کے، برائیوں میں پھنس کے، یا کسی بھی وجہ سے، تو پھر آپ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور خدا کی بارگاہ سے رونا کرتے ہیں۔ دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، تیری نگاہ توڑ دے آئینہ محروما، حد ادراک سے باہر ہے باتیں جذب و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری، نہ فلسفی سے نہ ملا سے غض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا ساتھ۔ اے مسلمہ اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم، ہاتھ بے زور ہیں الحاظ سے خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، بندہ مومن کا دل بیم و رجا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے، جو میں سر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ یہ علامہ اقبال کے اشعار تھے۔ اگر میں علامہ اقبال کے تمام اشعار جو دل کے احوال بیان کر رہے ہیں، اگر وہ میں بیان پڑھنا شروع کر دوں تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے۔ خر نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ علامہ محمد اقبال بھی چونکہ صوفیہ کے ہی پیرو تھے اور صوفیہ کے ہی طرز زندگی گزار رہے تھے، جو ایسے لوگ کو صوفی مرد درویش کہتے ہیں جو ظاہری اسباب کو چھوڑ کے خالق کی طرف رجوع کرے اور انسان میں خوبیاں جنم لیتی ہیں۔ میں نے اکثر میں بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ جو متقی ہوتے ہیں انہیں میں خوبیاں وصف ہوتے ہیں، وہی صلاحیتوں کے مقام پہ فائز ہوتے ہیں، انہیں کسی کے پیچھے تلوے چاڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کے پیچھے نہیں بھاگنے کی ضرورت ہوتی کہ برائے مہربانی میری رہنمائی کریں۔ وہ خود ہی جو ہوتے ہیں وہ ان کی ہستی مخدوم ہوتی ہے، کہ جہاں پہ کسی کی ہستی ٹھہر نہیں سکتی اس کو مخدوم کہتے ہیں۔ مخدوم علی حجویری، حضرت علی بن عثمان حجویری، سید حجویر مخدوم امام، مرکد و پیر سنجر راہ حرم، خاک پنجاب از دو زندہ گشت، صبح باز مہرو تمندہ گشت۔ یہ اقبال حضرت گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ دل کی اصلاح قلب
دل کا پاک ہونا، یہ سب صوفیہ اعظام ہی اس پہ دل کی اصلاح کے حوالے سے ساری زندگی میں جہاد ریاستیں کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں ہے، اپنے نفس جو نفس ہمارا، جو ایسا نفس جو انسان کو برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، اس کو ختم کرتے ہیں، اور پھر دل کی اصلاح کے والے کروا کے اپنے پیر و مرشد سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش اس پہ ہوتی ہے۔ ایک مرد مومن کی اہمیت، زندگی کی اہمیت حرم کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے سرکار کی حدیث کے مطابق۔ اور ایسا شخص جو اللہ کی انوار و تجلیات کی جس پہ بارش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے دل پہ اترتے ہیں، تو ایسا شخص ایک عام انسان کی حرمت مسلمان کی اس قدر ہے، تو جس پہ اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش اس قدر ہوتی ہے، تو وہ اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھتا بھی ہے اور وہ خدا کا رازداں من کے اللہ کا ترجمان ہو جاتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہوگی، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشن دے دیا ہے اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، پاکیزہ کردار کی وجہ سے، یک رنگی اور پختگی کی وجہ سے، اور بھٹکنے کی نہ وجہ سے۔ خانہ کعبہ پہ ایک ایسا مرکز ہے جہاں پہ اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش پڑتی ہے، اور لوگ اس بارش کو محسوس کرتے ہیں، اور ان کے پتھر دل بھی نرم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے گناہ جو ہے وہ ختم ہوتے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش نظر آتی ہے، کیونکہ وہ مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ یہی رواج صوفیہ کا ہوتا ہے۔ صوفیہ کے دلوں پہ اللہ کی اس قدر رحمتیں اور بارشیں ہوتی ہیں کہ وہ اور خدا کے احکامات ان کے دل میں اس قدر اترے ہوتے ہیں، اسی لیے صوفیہ اعظام کے زبان سے لکھے ہوئے الفاظ پتھر پہ لکیر ہوتے ہیں، اور ان میں ذرا سی بھی وہ نقص نہیں نکل سکتا، وہ جو باکمال ہوتے ہیں۔ یہ تو احوال ان کے ہیں جو باکمال ہیں، مگر ایک عام انسان اس میں بھی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، مگر جب وہ گناہوں میں آلودہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہرے گونگے اندھے کہہ کے، کیونکہ وہ شیطانیت کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ سے روندہ درگاہ کر دیتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ تم بہرے گونگے ہوتے ہو، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش بھی اس سے ہٹا لیتا ہے، اور یوں شیطان ان کو اچک لیتا ہے، اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھا جائے تو دو طاقتیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں، ایک طرف رحمان کی طاقت اور ایک طرف شیطان کی طاقت، اور یہ طاقت تو جو ہے وہ ہر وقت آپ کی آزمائش ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں انسان مرد مومن تو ہر لمحہ پل صراط سے گزر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اگر ذرا بھر کے لیے بھی ایک دم غافل 100 دم کافر ذرا بھر بھی بھٹکے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، شیطان اس کو اپنے اعلی کار بنا کے دنیا کی تباہی کا سواب بنائے گا۔ آج دیکھیں، آج کوئی سچ نہیں بولتا، اور معاشرے میں حرام کھانا اور معاشرے میں فتنہ فساد اس قدر بڑھ گئے ہیں، انسانیتی قتل و غارت اس قدر بڑھ گئی ہے، ایسے میں مرد مومن کا کردار بہت بڑھ جاتا ہے۔ میں چونکہ اس معاشرے میں اللہ کا نائب موجود نہیں ہے، جیسا کہ بیماریاں دل کی بتائیں، اور انسان کا دل بیمار ہو گیا گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا نائب نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کسی کو بھی بلا سبب بغیر کسی اس کا نام کیا مقام کے نہیں نوازتا، جب تک کہ کوئی انسان اس مقام پہ نہ فائز ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن و احادیث کی صورت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی صورت میں ہم ہی اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن کی فراست، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہ مومن کی فراست سے بچو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اس پہ اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش بھی ہوتی ہے۔ اور جو جن کے ایمان کم ہوتے ہیں ان کے ایمان بڑھتے ہیں اہل تقویٰ کی موجودگی میں، اور پھر وہ بھی حکمت و دانائی اختیار کر لیتے ہیں ان سے جن کو ایمان کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، جن پہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر آپ جہالت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہ ہر طرف اندھیرا ہے، تو ایک روشنی اگر آپ کے اندر ایمان کی روشنی ہے نا، تو پھر آپ کو کوئی بھی بھٹکا نہیں سکتا، کوئی بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ میں یک رنگی اور پختگی قائم رہے گی، کیونکہ آپ میں ایمان کی روشنی ہے۔ جب آپ نے گناہوں میں آلودہ ہونا شروع کر دیا اور کسی بھی برائی میں ملوث ہو گئے تو شیطان جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور آپ کو تباہ و برباد کرے۔ اس لیے آپ کی نیتیں صاف ہونی چاہیے، آپ کے دل پاک ہونے چاہیے۔ جیسے کسی عمارت کو گرانا ہو تو اس میں اگر بڑی مضبوط عمارت ہے تو پہلے ایک اینٹ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے،
کسی طریقے سے ایک اینٹ نکل جائے پھر بآسانی دوسری اینٹیں بھی نکل آتی ہیں۔ اسی طرح انسان ہے کہ جتنے بھی بد اخلاقیوں کے اوصاف جو پائے جاتے ہیں کسی بھی شخصیت میں، یا کوئی انسان بڑی اچھی ہے، اگر اس میں کوئی بھی برائی کا مرتکب انسان اگر ہونا شروع ہو گیا یا اس کی طرف رغبت اختیار کرنا شروع کر دیا ہے، تو بآسانی جیسے عمارت گر گئی ہے کہ نکالنے سے، اسی طرح انسان کا کردار ختم کرنے کے لیے شیطان بڑی جلدی ہیوی ہو جاتا ہے اور اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا جو اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایمان کی روشنی آپ کم ہوتی جا رہی ہے اور آپ گناہوں میں آلودہ ہوتے جا رہے ہیں، دل گناہوں میں آلودہ ہونے کی وجہ خدا کی بارگاہ سے روندہ درگاہ ہو گیا، اور یوں آپ تباہ و برباد ہو گئے اور آپ خسارے میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو احسن تقویم پیدا کیا، مگر انسان خسارے میں چلا گیا۔ لہٰذا ایمان کی روشنی ہی اس وقت بڑھے گی، یہ روحانیت کی دنیا کے آپ شہنشاہ اس وقت ہوں گے جب آپ با کردار پکیزہ ہوں۔ قرآن پورا کا پورا کہتا ہے ہدی للمتقین، ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے، اور جو بد کردار ہیں، جو گناہوں میں آلودہ رہنے والے ہیں، وہ یا تو منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں، کبھی انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، اگر مل بھی گئی تو وہ مقامات نہیں ملتے جس کے تحت اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن کو وہ منصب دینا چاہتا ہے کہ اس کے کائنات کا نظام ٹھیک کرے۔ صوفیہ اعظم نے تنہائی دنیا فتح کی، داتا صاحب، خواجہ صاحب، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یا جتنے بھی صوفیہ اعظم ہوئے ہیں، ان کی جو ہیں وہ قربانیاں، ان کی جد و جہد، ان کے مجاہدے، ریاستیں، تعلیم و تربیت کروانا، تعلیم حاصل کرنا، تربیت کروانا، نگر نگر گلی گلی کا سفر کرنا، اور صوفیہ اعظم کو ڈیوٹیاں لگتی ہیں۔ داتا صاحب افغانستان سے پاکستان آ گئے، خواجہ صاحب عراق سے غالباً ہندوستان چلے گئے، اس طرح غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں جلوہ فرمائے۔ تو اسی طرح صوفیہ اعظم پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، اور تمام ملک اللہ تعالیٰ کے، اور وہ نگر نگر گلی گلی اور ملکوں سفر کرتے ہیں حق کی تلاش میں، اور جہاں پہ ان کی ڈیوٹی لگتی ہے وہاں پہ ہی ڈیرے جما لیتے ہیں۔ تو لہٰذا جب دل بیدار پیدا کر، دل بیدار فروکی، دل بیدار قراری، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی۔ یہ شعر مجھے تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہا ہے۔ تو تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ یہ باکمال شخصیت کے پاس اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ایک ہی ہوتی ہے کہ ان کا دل پاک ہوتا ہے، ان کا دل صاف ہوتا ہے، پھر اسی سے ہی انسان کو صلاحیتیں ملتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس شخصیت پہ۔ اللہ تعالیٰ علم و حکمت و دانائی سے نوازتا ہے، حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت و دانائی سے نوازتا ہے، پھر اس شخصیت کا مقام اس لیے بلند ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے خواہش نفس کی پوجا نہیں کی، بلکہ انہوں نے لمحہ بلمحہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا، پھر اس کا نام کیا قربانیاں دیں ظاہری طور پہ، پھر جو بھی قربانیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے معروف تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو وہ مقامات ملتے ہیں کہ جہاں پہ خالی ہاتھ دنیا فتح ہوتی ہے۔ فقر کی ہے معجزات تاج و سریر و سپا، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، قوموں کی زندگی ہے وہ مرد درویش جس نے درگاہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام سے انسانیت کے عروج کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام انسان کو عروج پہ لے کے جانا چاہتا ہے، اس مقام پہ لے کے جانا چاہتا ہے جہاں پہ اس کی نمایاں نظر آئے، اس کا مقام فرشتوں اور جنوں سے بھی زیادہ بڑھ جائے، اور جن اور فرشتے اس کے غلام ہو جائیں۔ اگر تو باخبر اپنی شرافت سے ہو تو تیرے سپاہ انس و جن تو امیر جنود۔ لہٰذا انسان کہتے ہیں کہ قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کا نام کیا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا، اللہ کے سامنے ہم نے جواب دہ ہونا ہے، اس زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آپ ابھی سے کیلکولیٹ کر لیں سرکار کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ کیا آپ واقعی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں کہ تباہ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ بد اخلاقی کا شکار ہیں، برائیوں کا شکار ہیں، تو آپ سمجھیے آپ کی تباہیاں لکھ دی گئی ہیں۔ آپ خواہشات نفس کا شکار ہیں تو آپ تباہ ہو رہے ہیں، کیونکہ سابقہ دور میں بھی انبیاء کو یا صوفیہ سے جنہوں نے ٹکریں لیں یا انہوں نے مقابلے میں اترے تو وہ وہی تھے جو خواہش نفس کا شکار تھے، اور جتنے بھی پاکیزہ باکردار لوگ تھے وہ ان کے مشن کا حصہ بن گئے،
کردار کی خوبصورتی سے اور ایمان کی روشنی سے. ان کے ایمان کی روشنی سے ہی پہچان ہوتی ہے اچھائی اور برائی میں, اور ایمان کی روشنی سے ہی برے اور اچھے کی تمیز ہوتی ہے. اور مسلمان کا بھائی بھی اسی وقت ہوتا ہے جب ان میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے. آج ایمان کی روشنی بجھنے کی وجہ سے گھروں میں خانہ جنگی نظر آتی ہے. اور مومن کے متعلق تو سرکار کی حدیث مبارک ہے, مومن کے دل تو چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں. مومن ظلم نہیں کرتا, مومن کبھی بھی جو ہے وہ بیوقوف نہیں بنتا بار بار. اور مومن کی جو خوبیاں بے شمار بتائی ہیں, جیسے کہ حکمت و دانائی ان کی گمشدہ میراث ہوتی ہے. مومن کی فراست جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کے حوالے سے مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے پیغام ان کے دل پہ اترتا ہے تو ان کو جذب و مستی کی کیفیات بھی ملتی ہیں, اور یوں عشق کی منازل بھی طے ہو رہی ہوتی ہیں. یہ مرد مومن کے ہی حصے میں اس لیے آتا ہے کہ ان کے کردار میں پاکیزگی اور یک رنگی ہوتی ہے. بد کردار لوگ کبھی بھی عشق کے مقام پہ فائز نہیں ہو سکتے, کیونکہ نہ تو روح اللہ کی بارگاہ تک پہنچے گی اور نہ ہی ایمان کی روشنی سے اللہ تعالیٰ پہچان کرے گا کہ میرے اور کسی انسان کا امارت کا امیری کا حساب لگانا ہونا, امیری کا کتنی پیسہ دولت ہے تو بینک بیلنس سے یا اس کے ظاہری جو بھی ہیں ظاہری طور پہ جو بھی ہیں پراپرٹی کے والے سے جو بھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے, انسان کی رہن سہن سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح ایک اللہ کے بندے کا کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی کتنی زیادہ ہے, اور یہی ایمان کی روشنی اسے بلند کرتی ہے ان تمام لوگوں سے جو ظاہری اسباب کے طرف دیکھتی ہیں, کیونکہ ان کا ربط اللہ سے اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ جس نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ تو کن فیکون کہتا ہے اور ہر چیز ہو جاتی ہے. یہ کائنات نہ تمام ہے ابھی, شاید ابھی آ رہی ہے صدا کن فیکون کن فیکون کن فیکون. اللہ تعالیٰ ناممکن سے نہیں ہوتا, کوئی بھی ممکن نہیں, ناممکن نہیں رہتا. تو لہٰذا اسی وقت اسی لیے صوفیہ سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ اللہ کے اس قدر قریب ہوتے ہیں. اور اللہ بھی لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ شخصیت میرے ترجمان ہے, کیونکہ اس نے وہ مقام پا لیا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے, دین فطرت دی ہے اس پہ چل کے کہ بھلائی اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے. دین پورا کا پورا بھلائی ہے. لہٰذا اگر آپ سچ نہیں بولتے تو آپ کس خوش فہمی کا شکار ہے. اگر آپ پل پل بھٹک رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر, یا اپنے ہی آپ کے نظریات نہیں ہیں آئین اسلام کے مطابق, اور آپ کسی سے ٹٹولتے ہیں, کسی کے بے معنی غلط نظریات کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی جعلی مذہب کے دعوے داروں کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی آپ جعلی سیاستدانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی آپ ایسے ہی بے معنی سی کامیابیوں کے لیے لوگوں کے تلوے چاٹتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں نقص ہے اور آپ کی پرواز بہت ہی کم ہے. آپ کہیں نہ کہیں آسرا ڈھونڈ رہے ہیں اپنے آپ کو کامیاب کرانے کا. مگر جو صوفیہ ہوتے ہیں ان کے در پہ بادشاہ وقت بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کیجیے, کیونکہ آپ اللہ کی رحمتوں کے امین ہیں, پلیز ہماری مدد کیجیے. بادشاہ اکبر نے جب اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, اس نے خواجہ معین الدین چشتی جی رحمۃ اللہ کے دربار پہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اتنا لمبا سفر کیا تھا. حالانکہ وہ دین الہی ایجاد کر لیا, ہندوؤں کے نظریے زیر اثر چلا گیا, شامدی علماء کے زیر اثر آ کے وہ دین کو تبدیل کرنے جا رہا تھا, وہ ایک علیحدہ سے چیز تھی. مگر اس نے خواجہ صاحب کا در کا سفر کیا اتنے میلوں دور, اس کے پاؤں چھالے پڑ گئے تھے. اور ایک اور واقعہ, جب اس کو بیٹا بیمار ہوتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے جناب کسی درویش نے کہا کہ اپنی عزیز ترین چیز قربان کر دو اور اس کی صحت چاہتی ہے. اس نے 7 چکر لگائے, اپنی جان اپنے بیٹے پہ قربان کر دی اور وہ خود کوچ کر کے وہ بیمار ہوتا کہ بیٹا صحت مند ہوگا. یوں یہ بھی چیزیں نظر آتی ہیں. تو صوفیہ اعظم جو ہے وہ ان کی باتیں پتھر پہ اس لیے لکیر ہوتی ہیں کہ وہ مومن کی فراست سے بچ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اسی لیے ان کے جو بے پناہ صلاحیتیں ان کو مل رہی ہوتی ہیں. تو صوفیہ اعظم اس لیے اصلاح قلب لوگوں ہی کرتے ہیں تاکہ لوگ شیطان کا اہلوکار بن کے ان کا جھنڈا سیٹ نہ کریں, ان معاشرے میں تباہی نہ پھیلائیں, فساد نہ پھیلائیں اور معاشرے میں جو ہے شیطانیت کا راج نہ ہو. تو ایک تو نظام آپ کا مضبوط ہو تو پھر ہی اس کا نام کیا ہے معاشرے کا بیلنس ٹھیک رہتا ہے. اگر آپ کو معاشرہ بھی بیلنس نہیں ہے, وہاں پہ قوانین مضبوط نہیں ہے, تو پھر یا پھر نظام ٹھیک رہ جاتا ہے اور خوف خدا سے آپ بھٹکتے نہیں ہیں.
تو اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں، قانون بھی ٹھیک نہیں ہے، خوف خدا بھی نہیں، تو وہاں پہ کچھ جنگل کا قانون ہوگا کہ جس میں کوئی بھی توازن قائم نہیں رہے گا معاشرے میں، تباہیاں ہوگی. اور جیسے لوگ جو اچھائی پہ چلنا چاہتے ہیں، جو اچھے رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے اسلام اصلاحی اور فلاحی حکومت کا تصور دیتا ہے. صوفیہ اعظام اصلاح کرتے نظر آتے ہیں اور جابر حکمرانوں کے سامنے بھی کلمہ حق بلند کرتے ہیں، اور اسی کو یہ بھی ایک جہاد ہے جابر حکمران کے سامنے بھی کلمہ، اور بلکہ ان کی کئیوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور کئی ان سے ٹکر لے لیتے ہیں اور یوں ایک علیحدہ سے وہ سلسلے نکلاتے ہیں. جیسے حضرت نظام الدین اولیاء کے رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 4 بادشاہ وقت اڑا دیے گئے کیونکہ وہ ان سے بغض رکھتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے. جبکہ اور اسی طرح خواجہ صاحب گئے تو پرتھوی راج چوہان کے دور کا خاتمہ ہو گیا. داتا صاحب نے رائے راجو کو رائے راست پہ لے آئے اور ان کو شیخ ہندی کے لقب عطا کر دیا گیا. تو لہٰذا صوفیہ اعظام لوگوں کی اصلاح قلب کرتے ہیں، ان کو اللہ کے ہاں مقبولیت دلا کے وہ درجے اور مقامات دیتے ہیں جن سے وہ بھی احسن تقویم کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. آج درخت، چن، پرند، درند یا خوشبو دیکھ لیں، پھول خوشبو دیتے ہیں، وہ بھی اپنی ہی اس خوبی وصف پہ قائم ہے جس پہ اللہ نے پیدا کیا. مگر اللہ نے انسان کو دینی فطرت پہ پیدا کیا، مگر ایمان کی روشنی کھل جانے سے انسان تباہ و برباد ہو گیا. اور وہ ظاہری طور پہ اچھی باتیں قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور باتیں زبان سے بھی لے کے آتا ہے، مگر زبان سے کہہ دینے سے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی بات میں بہت فرق ہوتا ہے. تو لہٰذا بارگاہ خدا سے روندہ درگاہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو دل جن کا بینا نہیں ہوتا اور وہ حجابات میں چلے جاتے ہیں، گناہوں میں لوٹا. آج اصلاح قلب کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی اور ان خرابیوں کی نشاندہی کی تھی کہ آپ خود ہی اپنا انالیسس کر سکتے ہیں کہ آپ کس مقام پہ ہیں، کہ آپ کیا بٹکی ہوئی شخصیت ہے، کیا شیطان نے آپ کی اس ہستی کو تباہ کر دیا ہے، خدا کی بارگاہ سے روندہ درگاہ کر دیا ہے، یا آپ اپنی ہستی مٹا کے اب بے معنی لوگوں کے نظریات میں پھنس رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی آپ کو نمایاں مقام مل جائے گا. مگر صوفیہ اعظام تو جنگلوں، بیابانوں، صحراؤں، دریاؤں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے نا وہ ظاہری دنیا سے دور چلے جاتے ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو طفیل جنگل میں منگل لگا دیتا ہے. خانہ کعبہ جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ کسی دور میں وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں تھا، اور وہاں پہ غیر آباد جگہ پہ خانہ کعبہ جو ہے وہ ان کی بنیادیں رکھی گئیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. تو یہ عظیم شخصیات کی جو ہے ان کی برکتیں، ان کی وجہ سے ہی وہ مقامات یا وہ ادوار جو ہے انمول ہو جاتے ہیں جہاں جہاں بھی وہ انمول شخصیات موجود ہوتی ہیں. جیسے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھنے اس کی مقامات کے حوالے سے بات کی. اسی طرح جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں ان کے ادوار کا ذکر مل رہا ہوتا ہے، وہ ان کی ہی موجودگی کی وجہ سے زندگی میں جو ہے وہ بہار ہوتی ہے اور لوگوں کو اطمینان ملتا ہے، کیونکہ وہ ایمان کی روشنی جو ہوتی ہے ان میں اور وہ اللہ کی رحمتیں نظر آتی ہیں. اگر کسی میں اللہ کی رحمتیں میں کہتا ہوں ہر کسی پہ برستی ہے، مگر گناہ گار لوگ اللہ کی رحمتوں کو ضائع کر دیتے. جیسے پاگل انسان، ظاہر بین لوگ جو ہوتے ہیں، جو پاگل ہوتے ہیں، ان کو جتنی مرضی دولت ہے تو وہ اپنی دولت ضائع کر دیتے ہیں. ضائع سے مراد کوئی بھی ان کی دولت چھین سکتا ہے کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا اور ان کے لیے وہ کاغذ ہوتی ہے دولت. اسی طرح ایمان کی دولت ہوتی ہے. جو ایماندار ہوتا ہے اس کو ایمان کی اور طاقت کا پتہ ہوتا ہے، ایمان کی روشنی کا پتہ ہوتا ہے. جو بے ایمان ہوتا ہے، جو ایمان کی روشنی جس میں نہیں ہوتی، اسے ایمان کا کیا ہوتا ہے. جس طرح ایک ٹینکی ہے پانی کی، اگر جتنی مرضی موٹر چلا دی جائے، جتنی مرضی موٹریں چلا دی جائیں، اگر ٹینکی میں سراخ ہے تو وہ سارا پانی ضائع ہو جائے گا، کیونکہ وہ پانی جو ہے اس میں وہ ڈس آرڈر کا شکار ہے. اسی طرح اگر آپ کا دل ڈس آرڈر کا شکار ہے، آپ کا دماغ ڈس آرڈر کا شکار ہے، تو اللہ اپنی رحمتیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنی جو ایمان کی روشنی ہے وہ آپ اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے، پھر آپ کو مزید جتنا مرضی آپ کو ایمان ڈال دیا جائے آپ ضائع کریں گے، کیونکہ آپ کی شخصیت کو شیطان نے ہائیجیک کیا ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کی اصلاح قلب ہو تاکہ آپ جو ہے وہ بھٹکے نہیں ہیں. اگر آپ بھٹک جائیں گے تو آپ تو برباد ہو جائیں گے. اور اسی لیے اسلام نے جو معیارات متعین کی ہیں قرآن و حدیث کی صورت میں، جو انسان کی رہنما اصول دیے گئے ہیں وہ ہے ہی اسی لیے کہ آپ ذرا سا بھی نہ بھٹکیں، بلکہ آپ میں پرفیکشن ہے تاکہ آپ مرد مومن کے مقام پہ فائز ہو سکیں. مگر چونکہ آپ جو ہے وہ بھٹک گئے ہیں اور آپ اللہ نے بغاوت کرتے ہیں، جھوٹ بول کے، منافقت کر کے، حرام کھا کے، بچا کے، چاہے اسٹیٹس کے ذریعے، چاہے زبان کے ذریعے، چاہے اپنے ہاتھ سے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے تیر مار رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ بارگاہ سے پرے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ
ان تمام چیزوں کو پسند نہیں کرتا جن چیزوں کو شیطان پسند کر رہا تھا. لہٰذا عشق حقیقی میں بھی باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. اسی طرح عشق مجازی میں بھی کوئی خیر کا تصور نہیں ہوتا. تو لہٰذا اگر یہ چیزیں ہوں گی تو اٹ مینس کہ آپ کا عشق جو ہے وہ، اگر آپ شیطان بھٹکا رہے تو مینس آپ عشق کے مقام پہ فائز نہیں ہے. اس طرح عشق مجازی میں بھی اگر آپ میں یک رنگی نہیں، پکیزگی نہیں، تو آپ عشق نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے دعوے ہیں. اب آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو ٹو مچ لینتھی. خدا حافظ. پھر آپ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ میں آؤں گا. دیکھتے ہی خواجہ آن لائن 12. اگر آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ میرا فیس بک پیج کلام خواجہ کے والے سے دیکھنا چاہتے ہیں کلام خواجہ سرچ کریں. اگر غالب کے والے سے میری ایکٹیویٹیز دیکھنا چاہتے ہیں آپ غالب شناس اردو میں سرچ کر کے میرا فیس بک پیج دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انسٹاگرام میں خواجہ محمد آصف جوید یا پھر محمد آصف جوید بٹ کے نام سے میرے انسٹاگرام 2 جو ہے اکاؤنٹ ہے ان کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں. میری ایکٹیویٹیز اب آپ سے میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.